بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے جناب۔ اچھا ایسا ہے کہ فکر مندی کی تو بڑی بات ہے کہ یعنی کہ کل سے بڑا شور و غل اٹھا ہوا ہے، اس میں باتیں تو آپ تک پہنچ گئی، لیکن دو تین بنیادی چیزیں ہیں وہ بڑی اہم بڑی ضروری ہیں، تو وہ سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ ایک تو 7 سال والا قانون جو ہے وہ آپ مسلسل پوچھتے ہیں جی بند ہو گیا کہ نہیں۔ تجویز ہے لیکن ابھی تک 7 سال والا قانون جاری و ساری ہے، پیپرز جمع کرا سکتے ہیں۔ خطرہ بڑا ہے، معاملات جو ہیں وہ یقیناً غیر قانونی جو مقیم ہیں لوگ، مزدور کسی بھی ملک سے ہیں، ان کے لیے کافی ٹائٹ سخت معاملات بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں لیکن مسئلہ کیا ہے میرے بچوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ آنکھوش یہ لینے سے کام نہیں چلتے۔ وہ ہے نا وہ ہر بچہ جو ہے وہ نئے طریقے سے اپنے انداز سے تو وہ جناب ٹک ٹاکیں بنا کے آپ کا جو ہے وہ سانس لینا مشکل کر رہا ہے۔ وہ جی نواں پنگا پائے گا جی، وہ جی انج ہو گیا، وہ انج ہو گیا۔ میرے بچوں صبر سے تحمل سے، جب مشکل وقت آتا ہے تو اور زیادہ ہمت سے، حوصلے سے، پوری حقیقت پر چلتے ہوئے اپنا دفاع کرتے ہیں اور کبھی بھی میرے بچوں مایوس نہیں ہوتے۔ بے شک قانون آ گیا لیکن اس کے باوجود قانون آ رہا ہے۔ یورپ کا، پورے یورپ کا یہ ایک ایجنڈا ہے، نظام ہے، جس کی بنیاد پر یونان بھی مجبور اور بے بس ہے کہ کس طرح کیسے معاملات کر رہے ہیں، اور یورپی یونین میں یا کسی بھی ملک میں اپنے وطن کے تحفظ کے لیے غیر قانونی حرکات و سکنات کو روکنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے، یعنی کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ والا فرد کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے اور کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کس طرح۔ یعنی کہ امیگریشن لاز کیا ہوتے ہیں؟ امیگریشن قانون ہوتا ہے کہ آپ میں سے ایک ایک پر قانون کی نظر ہو اور آپ قانون کی نظر کے نیچے ہو، یہ چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی لوگوں کو یہاں سے روکا جائے گا اور جو یہاں سے ان کے ملکوں میں بھیجے جا سکے وہ بھیجے جائیں گے۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ مختلف ملکوں میں کئی ملک معاہدہ نہیں کرتے، کئی ملک لوگ اپنے واپس نہیں لیتے، اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو بند کر دیا جائے۔ اچھا وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور۔ اب اصل میں اس کی بیک سائڈ پہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے یورپی قوانین کے تحت اپنے قوانین میں جدت پیدا کرنے کے لیے مزید اگلے جو جرمن، فرانس، بیلجیم، سویڈن، اسکینڈینیوین کنٹریز کے، وہ یورپی یونین ایک شینگن کنٹریز ہے، ایک یونین ہے، تو یونین چاہتی ہے کہ وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو لے کر اکٹھا چلے۔ یونان چونکہ ابھی تک کافی سارے معاملات میں پیچھے تھا۔ فار ایگزامپل آپ ایک آفس میں گئے ہیں، کوئی گریک فارنر کو ابھی چھوڑے تو گریک کو کہتے تھے آپ اپنے تفت و طے کی، آپ نے جناب فلان چیز کی فوٹو کاپی لے کے آئے، تو اب اصل میں گریک لوگوں کا جو تفت و طے، نیشنلٹی کا آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے، جس پر ایک بہت ہی بڑی مخالف رائے ہے، اور اپنے منسٹر کو، اپنے وزیر اعظم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو ہم سے سارے سے وہ جناب پرانے شناختی کارڈ لے کر جناب نئے شناختی کارڈ جو یورپی قوانین کے تحت ہے وہ کرنے والے۔ اس فضا کو دبانے کے لیے میرے بچوں یہ پیچھے والی باتیں نہیں بتائے گا کوئی آپ کو، اس لیے کہ وہ جو سامنے سر پر گرتی ہے وہ تو سب کو ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ آپ نے اس شور و غل کو، اس بہت بڑی بات کو روکنے کے لیے انہوں نے فوکس کر دیا ہے کہ جناب غیر ملکیوں کو پکڑیں گے، روکیں گے، کریں گے، اور کسی ایک غیر ملکی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ دوسری طرف پتہ کیا ہے؟ 2.5 لاکھ مزدوروں کی کھیت کھلیان سے لے کر فیکٹری تک بڑی شدید ترین ضرورت ہے، طلب ہے۔ تقریباً ملینز جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں، جگہ جگہ کام کرنے کے لیے ورکنگ ہینڈز نہ ہوں گے، مزدور نہ ہوگا، تو یہ کیا کریں گے؟ جا کے وہ منسٹر کام کرے گا ادھر؟ آپ نے بچوں کرنا ہے
لیکن یہ فضول والے معاملات چھوڑ دیں کہ اسکوائر پہ بیٹھے ہیں فوارے کے نیچے اور جناب کوئی کام نہیں ہے اور ٹک ٹاک بناتے جا رہے ہیں اور مختلف جناب یہ چھوڑ دیں میرے بچوں، اپنے آپ کو باروب قوموں میں شامل کریں جناب، کرنے کے لیے کوئی کام نہیں اور یہ جناب جا رہے ہیں جناب۔ اللہ کے بندو کام کرو گے یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا۔ فضول آوارہ گردی وغیرہ یا فضول اپنی انجوائمنٹ کو چھوڑ دیں، اپنے بھائیوں کا بھی کیئر کریں، اپنی بھی کیئر کریں، اور جن نوجوانوں کے پاس بچوں کے پاس لیگل پیپرز نہیں ہیں وہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں، مالک کے ساتھ جائیں، مالک کے ساتھ آ جائیں، اللہ اللہ خیر صلاح، کسی دور گاؤں میں جزیرے میں چلے جائیں، ایتھر میں زیادہ شدت ہے، سختی ہے، تو اس کی سختی کو آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ نیری واورولا آمدہ ہوئے تو اس نیری واورولے تو تھوڑا جا سائیڈ پہ ہو جائے گا، بس اینی ساری بات ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی فون آیا، وہ ایک بچہ ندیم ہے ادھر ہی ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے پیرستیری میں، تو وہ سانس سوکھے ہوئے، چاچو جی وہ کی بنے میرے پیپر میں؟ کیا ہو گیا بچوں، کیا ہو گیا؟ مرد ہیں آپ، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، حوصلے میں رہیں، ہمت میں رہیں، سن لیں کہ آپ میں سے کسی ایک کو کوئی مسئلہ نہیں جن کے پاس لیگل پیپرز ہیں، جن کے پروسیس میں پیپرز جاری ہیں، جنہوں نے 3 سال والے 7 سال والے کسی بھی قانون میں پیپرز جمع کرائے ہیں، اسائلم کی اپلیکیشن ہے، حتیٰ کہ پارون ہے آپ کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں میرے بچوں آپ کو۔ لیکن فضول جو ہے آپ آوارہ گردی سے بس آپ نے آپ کو روک لیں، کیونکہ بڑا ایسے ہوتا ہے نا، جیسے اب بسوں میں بھی خاص طور پر منیدی والی بس میں انہوں نے خفیہ پولیس کو بٹھا دیا، کیونکہ اکثر نشئی ہوتے ہیں تو ان نشئیوں سے آدھی سے زیادہ بسیں کئی علاقوں میں بھری ہوتی ہیں، تو یقیناً یہ ریاستوں کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اور ہر شریف النفس مزدور اور اپنے شہریوں کا تحفظ ممکن بنائے۔ تو وہ نشئی ہوتا ہے، تو وہ بیچارے کو نہیں پتا ہوتا، کبھی پتھر لے کے بس میں داخل ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ شور مچاتے ہیں اس طرح، تو وہ ایک خفیہ وردی میں پولیس والا بسوں میں شامل ہوگا، اور جو ہی اسے کوئی تھوڑی سی حرکت غیر قانونی نظر آئے گی، دوسروں کے لیے خطرہ، تو وہ باقی ایک ٹیم کو آگاہ کرے گا، اگلے سٹاپ سے بس کو روکا جائے گا، اور سب لوگوں کو پھر روک کر چیک بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو قانونی معاملات ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ جو سوالات ہیں نا آپ کے کہ جناب 8 ماہ ہو گئے ہیں، 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، اس کے حوالے سے پرانے جو افراد ہیں ان سے لے کر اب تک حقیقت میں میرے شہزادوں شیروں بات یہ ہے کہ جب صرف شکوہ ہی کرنا ہے، قیام نہیں کرنا، کھڑے نہیں ہونا، قوم نہیں بننا، اکٹھے نہیں ہونا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور کہنا ہے اے بگنی ہے پتر دے وچ، مطلب ایک سینٹ بھی پائیے نا جو کٹھے ہو جاندے نے، پھر کسی ویلے مشکل تنگی اور خوشی کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے ہو کے جب تک سر پر نہ آ لگے، سر پر نہ گر جائے، اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا پاکستان کمیونٹی کا دفتر کون سا ہے، میں وہاں کیا کروں تو میری کمیونٹی جو رضا کرانا ہے، جس میں ایک بھی فرد ملازم نہیں، ایک بھی فرد کو تنخواہ نہیں دی جاتی، سانسوں سے چلنے والا دفتر، اللہ کی رضا کے لیے چلنے والا دفتر جو ہے، اس کو کیسے میں سپورٹ کروں، کیسے میں، میری کمیونٹی، آپ کی کمیونٹی ہے میرے بچوں، کس طرح اسے طاقتور کروں تاکہ مصیبت میں مشکل میں ہمارا وہ نباہ ہو سکے، ہمارا نگہبان بن سکے۔ اصل میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ سچ بولنے والا تو 2 ٹوک سیدھا سچ بولتا ہے، تو جو نصر باز ہے، مکر اور چکر والا ہے، یا وہ جہاں جس معاشرے میں ہم بڑے ہوئے ہیں، تو چھوٹے سے ہوتے بڑے ہوتے تک دیکھتے ہیں کہ بدماش سے بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے، پولیس کے دلال سے بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے، جو بہت زیادہ 1000% کرپٹ بددیانت افسر ہے، رشوت کے مال پر اس کے کنبے گرانے پلتے ہیں، اس سے بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ گندا، ذلیل، نصر باز، جھوٹ بولنے والا، مکر کرنے والا
اور بددیانت رشوت ساری زندگی لینے والا، وہ تو ادھر گردن پر پاؤں رکھ کر بھی جو لے 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 لے، جب لے 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 لے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے۔ لیکن میرے بچوں، اگر آپ اس سسٹم سے نکل کر، اس کی گرفت سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک قوم بن جائیں، تو پھر خدا کی قسم آپ کی عزت، آپ کی آبرو، کمزوروں کی، غریبوں کی، آپ کے دکھ درد کا مداوع بھی ہو سکتا ہے۔ اور گارنٹی سے، ضمانت سے لکھ کے دیتا ہوں کہ پھر بے شمار ایسے معاملات جس میں آپ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، آپ کے دل میں رعب کے ساتھ اطمینان ڈالا جا سکتا ہے کہ ہاں، میں نے اپنے زخموں کے مرہم کے لیے دوا تیار کر رکھی، میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اگر آپ اپنی کمیونٹی، اس کی کیئر کرنے کے لیے قوم کے طور پہ کٹھے ہو جائیں، 35-40 ہزار ہے، 35-40 ہزار نہیں، صرف 5,000، صرف 10واں حصہ احساس والے ہو جائیں، گارنٹی اور ضمانت دے کے سند کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد، اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پر ہم بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی بات پر رہیں کہ جب مصیبت آئی، جب مشکل آئی، تو پھر جاؤں گا، دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کیئر نہیں کر رہے۔ تو کیئر کریں، ہوشیار بہت سے ہو جائیں، اور ٹینشن نہیں لینی۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہی تازہ ترین کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ٹینشن نہیں، حوصلے سے، ہمت سے ایک قوم بننے کا وقت ہے۔ اللہ کی امان میں۔